معزز سامعین، آج کے اس جمعۃ المبارک میں حقوق قرآن کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ قرآن کے کیا حقوق ہیں ہم پر۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس جمعۃ المبارک کی حاضری کو اپنی بارگاہ صمدیت میں قبول فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جتنے انبیاء کرام اس دھرتی پر تشریف لائے، ان کے جو معجزات تھے، ان کے جو معجزے تھے، وہ حسی تھے، یعنی اس وقت وہ معجزہ تھا، پھر وہ معجزہ ختم ہو گیا، بعد میں پھر اس معجزے کی خبر، جیسے حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے پہاڑ میں سے زندہ اونٹنی کو باہر نکال دیا، یہ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ لیکن یہ معجزہ اس وقت تھا جب وہ اونٹنی اس پہاڑ میں سے زندہ ہو کر باہر آئی۔ اب تو وہ معجزہ نہیں ہے، اب تو وہ اونٹنی نہیں ہے، لیکن اب اس معجزے کی خبر ہے کہ ایسا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا فرعون کے دربار میں ان کے درباریوں نے جب اپنا کرتب دکھایا، وہ رس سے سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، اپنی سوٹی، اپنی چھڑی ان کے مقابلے میں ڈالی تو یہ بہت بڑا اژدہا سانپ بن گیا اور ان تمام کو ہی کھا گیا۔ تو یہ معجزہ اس وقت تھا، اب تو وہ عصا اور وہ اژدہا سانپ نہیں ہے نا، اب اس معجزے کی خبر ہے۔ یعنی جتنے انبیاء اکرام تھے ان کے معجزے حسی تھے، اس وقت تھے، اب ان معجزوں کی خبر ہے۔ لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ قرآن یہ ایسا معجزہ ہے جو قرآن تک اس دھرتی پر باقی رہے گا، قیامت تک باقی رہے گا۔ اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ جس کی خبر نہیں، بذات خود یہ معجزہ جو ہے الحمدللہ مسلمانوں کے ہر گھر میں موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ اور یہاں میں ایک تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، یہ سرکار کا معجزہ، میں بذات خود بزرگوں کے تبرکات کا قائل ہوں، زیارت میں برکت سمجھتا ہوں، مانتا ہوں ان چیزوں کو۔ ہم سفر کرتے ہیں، بزرگوں کے تبرکات کو دیکھتے ہیں، برکات حاصل کرتے ہیں، بالکل درست چیز ہے۔ لیکن یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ قرآن، اس کے لیے تو سفر بھی نہیں کرنا پڑتا، ہر گھر میں موجود ہے۔ بزرگوں کے تبرکات کی زیارت کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہو کہ ان سے برکات حاصل ہوتی ہے، درست ہے، لیکن یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ قرآن ہر گھر میں موجود ہے، اس کی زیارت کرو، اس سے بھی برکات حاصل ہوگی۔ اس کی ہم زیارت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر، یہ ایسا معجزہ ہے، مسلمانوں کے بچوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پر یہ بھی بڑی لطف والی بات ہے، قرآن کا فیضان دیکھو کہ قرآن کا فیضان کتنا وسیع ہے۔ یہ کتاب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی ہے، اس کا فیضان چیک کرنا۔ حساب کتاب کے بعد جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، کل جنتیوں کی جتنے بھی انبیاء اکرام ہیں جن کی امتیں تھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سمیت کل صفیں جو جنتیوں کی ہوں گی وہ ہوں گی 120۔
120 صفحے بنے گی جنتیوں کی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزہ قرآن کا فیضان دیکھو. جنتیوں کی 120 صفحے ہوں گی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان 120 صفحوں میں 80 صفحے میری امت کی ہوں گی. اللہ اکبر. 80 صفحے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی ہوں گی. اللہ اکبر. یہ فیضان ہے قرآن کا جو قرآن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا ہے. قرآن کے بارے میں ہے اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. کلام الہی ہے. اللہ کے کلام کا جلال وہ پہاڑ برداشت نہ کر سکتے, ریزہ ریزہ ہو جاتے. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہی قرآن جب مسلمانوں کے بچوں کے سینے میں اترتا ہے تو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. یہ سینے تو نہیں جلتے. کیا وجہ ہے؟ اس کلام میں تو جلال اتنا تھا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. ہماری زبان تو نہیں جلتی, سننے سے کان نہیں جلتے, سینے میں محفوظ کرنے سے سینہ نہیں جلتا, بلکہ کہتے ہیں سرور آ گیا ہے قرآن سن کے, مزہ آ گیا ہے جی, لطف آ گیا ہے. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. جلنے والا تو معاملہ ہے ہی نہیں. یہ اتنی بڑی تبدیلی آخر ہوئی کیسے ہے؟ کہتے یہ بات حقیقت ہے. رب کا کلام اگر پہاڑوں پہ اترتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اللہ کے کلام کا جلال برداشت نہ کر سکتے. لیکن تبدیلی اور یہ انقلاب اس طرح برپا ہوا ہے. دیکھو میں ایک مثال دوں. سورج ہے نا, سورج, ہم اس کی طرف ڈائریکٹ دیکھیں تو آنکھیں چندیاتی ہیں, دیکھا نہیں جاتا, آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ سورج کے نور میں جلال ہے تو آنکھ بھر کے بندہ اس کو دیکھ نہیں سکتا. یہی سورج کا نور جب چاند میں چمکتا ہے, سورج کا نور دیکھو, چاند کا کوئی اپنا تو نہیں ہے. جب یہ آمنے سامنے ہوتے ہیں سورج کا نور ہی چاند کے اندر چمک رہا ہوتا ہے. جب یہی سورج کا نور چاند کے اندر چمکتا ہے تو چاند کو دیکھنے سے آنکھیں چندیاتی نہیں بلکہ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے, مزہ آتا ہے چاند کو دیکھنے میں. ایسا ہے نا. کہتے کہ دیکھو سورج کا نور جلالی تھا, چاند کا سینہ جمالی تھا. جب یہ جلالی نور چاند کے سینے میں چمکا ہے تو پھر چاند کے واسطے سے جب سورج کے نور کو دیکھا گیا آنکھیں چندیائی نہیں بلکہ ٹھنڈک محسوس ہوئی ہے. بلا تمثیل اسی طرح سمجھو کلام الہی یہ رب کا کلام ہے اور اس میں جلال تھا. یہ پہاڑوں پہ اڑتا تھا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. لیکن جب یہ کلام الہی براہ راست آتا تو وہ ریزہ ریزہ ہوتے. لیکن رب نے اپنا کلام پہلے سینہ مصطفیٰ پر اتارا ہے. کلام الہی جلالی ہے, سینہ مصطفیٰ علیہ السلام جمالی ہے. جب یہ جلالی کلام میرے آقا کے سینے پہ نازل ہوا ہے, اب سرکار کے سینے کے واسطے سے جب اس امت تک قرآن پہنچا ہے تو اب سینہ جلتا نہیں بلکہ سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کے مبارک سینے کا کمال کہ یہ جلالی کلام بھی جمالی ہو گیا ہے. اور یہاں پر یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے, جو قرآن پڑھنے والے ہیں, قرآن کا علم رکھتے ہیں, ان کی عظمت کو سمجھیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تربیت کی اپنی امت کی. جیسے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا گھر میں, وہ تربیت کہتے بیٹا تم فلاں بن جاؤ. کوئی اور سیانہ ہوتا ہے کہتا بیٹا تو فلاں بن, اس کا زیادہ فائدہ ہے.
ایک نصیحت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی امت کو کی ہے. اپنے امتیوں سے، غلاموں سے فرمایا، او میرے امتیوں، او میرے غلاموں، اگر ہو سکے تو عالم بننا، ہو سکے تو عالم بن جاؤ. پھر میرے آقا نے فرمایا اگر عالم نہ بن پاؤ تو پھر متعلم بن جانا، علم دین سیکھنے والے بن جاؤ. سیکھنے والوں کو دوسرے نمبر پہ رکھا ہے. پھر فرمایا اگر تم عالم بھی نہیں بن سکتے اور تمہارے پاس علم دین سیکھنے کے لیے بھی وقت نہیں، نہ عالم بن سکتے ہو نہ متعلم بن سکتے ہو، فرمایا پھر ایسا کرنا کہ تم ان سے پیار کرنے والے بن جانا. یعنی علماء سے اور جو متعلمین ہیں، علم دین سیکھنے والے ہیں، ان سے پیار کرنے والے بن جاؤ. میرے آقا نے فرمایا اگر تم عالم بھی نہیں بن سکتے، متعلم بھی نہیں بن سکتے، ان سے پیار بھی نہیں کرتے ہو، چوتھا آپشن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، فرمایا پھر تم ان کے خلاف اپنی زبان نہ کھولنا. یہاں سے اندازہ لگاؤ قرآن کا علم رکھنے والے، قرآن کا علم پڑھنے والے، ان کی عظمت اور شان کتنی ہے. فرمایا یا تو ان سے پیار کرنے والے بن جاؤ، نہیں تو پھر ان کے خلاف اپنی زبان کو نہ کھولنا. اس کا مطلب یہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا اپنی امت کو کہ یہ منصب کتنا پاکیزہ ہے. یا تو خود عالم بنو، نہیں تو متعلم بنو، نہیں تو ان سے پیار کرنے والے بن جاؤ. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ تم لوگ ان سے، ان کے خلاف زبان نہ کھولیے گا. اللہ اکبر. یہاں پر یہ بات بھی بڑی قابل غور اور توجہ طلب ہے. ایک ہوتی ہے محافل نعت، ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ سرکار کی تعریف کی جاتی ہے، آپ کی ثنا ہوتی ہے. صحابہ اکرام ان کا انداز کس طرح کا تھا؟ اللہ اکبر. یہ انداز بھی ذرا دیکھنے والا ہے. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام کے اندر یہ کلام کو شاعری کی صورت میں بھی کہا کرتے تھے. قادر الکلام ان کو کہا گیا ہے کہ یہ ملکہ تھا ان کے پاس. حضرت عبداللہ بن رواح نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان کیے. اوصاف بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن رواح کہنے لگے اور لوگوں سنو، ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے درمیان اللہ کے رسول بنفس نفیس خود موجود ہیں، کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑے بخت کی بات ہے. نبی کریم علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں، کہتے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ رات کا اندھیرا جا رہا ہوتا تھا، صبح کا جب اجالا ہونے کو ہوتا تھا، سرکار کے معمولات یہ ہوتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرما رہے ہوتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کا اندھیرا جا رہا ہو، صبح کے اجالے کا آغاز ہو رہا ہو، اس وقت میں قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی میرے آقا کی میٹھی سنت ہے. اور وہ کیسی ایک کیفیت ہوگی کہ جب خود صاحب قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں. فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں جن کا راتوں میں معمول اکثر حصہ یوں گزرتا تھا، قیام میں، رکوع میں، سجدہ میں حضور اللہ کی عبادت میں اپنے وقت کو گزارتے تھے. اور فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ وہ جو بات بھی کہتے تھے وہ بات سچی ہوتی تھی، مستقبل کی خبریں دیتے تھے، وقت پہ پتہ چلتا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سچی بات کہی. یعنی حضور وہ ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ وہ غیب کی خبریں عطا فرماتے ہیں. اللہ اکبر. یہ بخاری شریف میں موجود ہے. اور یہ کتاب، یہ کلام الہی، یہ قرآن، یہ وہ کتاب ہے، یہ کتاب
ہدایت ہے مومنین کے لیے، لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ سے بچھڑے ہوئوں کو اللہ سے ملانے والی ہے۔ اللہ کا قرب یہ کتاب دیتی ہے۔ بھولے بھٹکے ہوئوں کو سیدھے راہ پر لانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ یہی کتاب ہے کلام مجید۔ یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس کی زیارت بھی عبادت ہے، یعنی اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھانا بھی عبادت ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس پر عمل کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اتنی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہیں۔ جس کو 2.5 لفظ آ جائے نا پڑھنے، وہ اونچی اونچی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لو جی، محض حروف کے رٹے لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو طوطا رٹی ہوئی نا، محض حروف کا رٹا لگانا، اس میں کیا فائدہ ہے؟ میں نے کہا جی جو قرآن سمجھ کے پڑھے اس کو بھی ثواب ہے، جو نہ سمجھے ایسے پڑھے اس کو بھی ثواب ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کی بعض آیات وہ ہیں کہ جس کی سمجھ یا تو جس کے بارے میں یا تو رب جانتا ہے یا رب کا محبوب جانتا ہے، وہی لانے والے قرآن لانے والے جبریل علیہ السلام بھی نہیں جانتے۔ حروف مقطعات الف لام میم، بتائیں یہ کیا ہے؟ اگر کہو کہ سمجھنے کے بغیر قرآن پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں تو پھر یہ آیات کیوں رکھی گئی ہیں؟ کاف ہا یا عین صاد، بتائیں کیا معنی ہے اس کا؟ تو بھئی کوئی جس طرح بھی پڑھتا ہے، جو بغیر سمجھ کے پڑھتا ہے اس کو بھی ثواب ہے، جو سمجھ کر پڑھتا ہے اللہ اس کو زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب اس کی زیارت ثواب ہے، اس کا سننا ثواب ہے، سنانا ثواب ہے، تو پھر پڑھنا بھی ثواب ہے، پڑھانا بھی ثواب ہے۔ ہاں البتہ ہمیں اس کلام الہی کو سمجھنا بھی چاہیے، سمجھنے کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے۔ یہ نہ کہو کہ بغیر سمجھنے کے اس کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہے، ہر حرف پہ 10 نیکیاں ہیں۔ نفل جو ہے وہ فرض کے برابر ہو رہا ہے، فرض کا ثواب 70 گنا ہو رہا ہے۔ اس کی تو پہلے ایک حرف کی 10 نیکیاں، تو رمضان المبارک میں دیکھ کے پھر کتنی دینا ضربیں اس کو۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر اگر ہم اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے نا، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن کا جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قاری، قرآن پڑھنے والا۔ اس کا مقام کیا ہے؟ جب وہ قرآن پڑھتا ہے نا تو رب تعالیٰ اس کا قرآن خود سنتا ہے۔ دیکھو نا یار، جس کی بات گلی محلے کا کوئی بھی معزز آدمی سننے کو تیار نہ ہو، وہ قرآن لے کر بیٹھ جائے، قرآن کی تلاوت کرے، رب اس کا کلام سنے۔ اس سے بڑھ کر سعادت کی کوئی بات ہے؟ رب سنتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم کسی گانا گانے والے کی گانے کو اتنی رغبت سے نہیں سنتے جتنا رب قرآن پڑھنے والے بندے کے قرآن کو رغبت سے سنتا ہے۔ یعنی یہ اعزاز ہے اس شخص کا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ اس کے قرآن کو سن رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے نا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے قرآن سننے کی، قرآن پڑھنے کی صلاحیت یہ فرشتوں میں نہیں ہے، یہ صرف حضرت جبریل علیہ السلام میں صلاحیت تھی کہ وہ قرآن سنتے بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے، کیونکہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے قرآن کا دور کیا ہے نا، سنتے بھی تھے پھر سناتے تھے، پڑھتے بھی تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے علاوہ کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے جس کو رب تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہو کہ وہ قرآن پڑھے، بس وہ قرآن سنتے ہیں۔ ہم انسانوں کی طبیعت پتہ کیا ہے کہ جس چیز کا ہمیں پتہ نہ ہو، جو ہم کر نہ سکے، کوئی کرے، ہماری بڑی رغبت ہوتی ہے، اس کے قریب ہوتی ہے یہ کیسے کر رہا ہے اور یہ کام کیسے ہو رہا ہے۔
جب قرآن پڑھنے والا قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے، اس قاری قرآن پڑھنے والے کے سر سے لے کر آسمانوں تک فرشتوں کا ہجوم لگ جاتا ہے۔ اتنی کثیر تعداد میں فرشتے جو ہیں وہ اس کا قرآن سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ کم اعزاز ہے۔ جو ہمارے بچے ہیں جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں، یہ اپنے لمحات کو ضائع نہ کریں، بلکہ اپنا سارا وقت اللہ کی قرآن کی تلاوت میں صرف کر دیں۔ اعزاز دیکھو کہ قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے اس قرآن پڑھنے والے کے سر سے لے کر آسمانوں تک رش ہجوم جمع ہو جاتے ہیں اور اس کا قرآن سنتے ہیں۔ اور قرآن پڑھنے والے کا یہ اعزاز ہے، فرشتہ جو ہے اس کے منہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے نا، فرشتہ اپنے ہونٹ قرآن پڑھنے والے کے ہونٹوں کے اوپر رکھ دیتا ہے، یعنی فرشتہ قرآن پڑھنے والوں کے ہونٹوں کو بوسہ دیتا ہے کہ تمہارے ہونٹ اتنے مبارک ہیں جو اللہ کے کلام میں حرکت کر رہے ہیں۔ کتنا اعزاز ہے۔ جس کو جتنا قرآن آتا ہے اتنا ہی پڑھے اور آگے سیکھنے میں اپنا وقت صرف کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ اعزاز، یہ کمال اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے والوں کو عطا فرمایا ہے۔ مسجد نبوی شریف کے امام تھے امام عاصم کوفی۔ ان کے منہ سے کستوری ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ عمدہ خوشبو آتی تھی۔ جو شاگرد تھے، شاگردوں نے کہا استاد جی آپ کون سی چیز استعمال کرتے ہیں؟ آپ کے منہ سے بڑی عمدہ خوشبو آتی ہے، ایسی خوشبو تو کستوری میں بھی نہیں ہوتی۔ آپ کیا کھاتے ہیں؟ لائچی منہ میں رکھتے ہیں؟ کیا رکھتے ہیں؟ فرمایا کچھ بھی نہیں رکھتا میں، تو خوشبو بڑی آتی ہے بتا دیں۔ وہ ہر مرتبہ ٹال دیتے ہیں۔ لیکن طالب علم جو ہے وہ مختلف طبیعتوں کے ہوتے ہیں۔ کوئی طالب علم لسوڑا ٹائپ بھی ہوتے ہیں، وہ چپک ہی جاتے ہیں۔ وہ پیچھے لگا رہا استاد کے، استاد جی بتائیں کیا وجہ ہے آپ کے مبارک منہ سے کستوری سے بھی زیادہ عمدہ خوشبو آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام عاصم کوفی فرمانے لگے، کہتے وجہ یہ ہے کہ میں اللہ کا قرآن بڑے شوق سے پڑھتا ہوں، تلاوت قرآن سے مجھے عشق ہے رب کے قرآن سے۔ ایک مرتبہ اس طرح ہوا، خواب میں صاحب قرآن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور کہنے لگے عاصم قریب ہو جاؤ، میں تمہارے ہونٹوں کو بوسہ دیتا ہوں۔ کہتے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ہونٹوں کو چوما، بس اس کے بعد سے میرے منہ میں سے یہ خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ یہ پیار، یہ اعزاز، یہ کمال کس کو ملا ہے؟ جو عاشق قرآن ہے، جو تلاوت قرآن سے عشق کرتا ہے اور ہر وقت اللہ کی کتاب تلاوت قرآن میں ہی لگا رہتا ہے، بس اپنا وقت اللہ کی مقدس کتاب کی تلاوت میں ہی لگا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کتاب ایسی ہے جو لوگوں کو عروج بخشتی ہے۔ کسی قسم کا بھی عروج چاہتے ہو نا دنیا میں، قبر کا، آخرت کا، اگر عروج چاہیے تو اللہ کی کتاب کلام مجید کی تلاوت کرو، قرآن سے عشق کرو، یہ پھر پستی سے آسمانوں کی طرف لے جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ رکشہ ہوتا ہے نا، رکشہ دیکھ کر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ چند افراد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتا ہے۔ جب ہم بڑی گاڑی دیکھتے ہیں، بس وغیرہ، تو یہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ 60-70 افراد کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں پہنچا دیتی ہے۔ جب ٹرک کو دیکھتے ہیں تو یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ سامان جو ہے ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کر دے گا، پہنچا دے گا۔ جب ہم کرین کو دیکھتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ چیز کو نیچے سے اٹھا کر بلندی تک پہنچا دے گی، اوپر رکھ دے گی۔ ایسے ہی رب کا کلام، کلام مجید قرآن وہ ہے کہ جو قرآن سے محبت کرتا ہے، تلاوت قرآن میں اپنے وقت کو لگاتا ہے، یہ قرآن اس بندے کو پستی سے اٹھا کر
آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں۔ اپنے چند اصحاب کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ سفر پر تھے، ایک جگہ جا کر رک گئے۔ شدید گرمی کی شدت، پسینے سے شرابور ہو گئے سب۔ عرض کی اے خلیفۃ المسلمین، اے امیر المومنین، کیا کام ہے یہاں پر؟ رکنے کی وجہ کیا ہے؟ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اسلام سے پہلے اپنے اونٹ چرایا کرتا تھا، یہ وہ جگہ ہے۔ اور میرا باپ خطاب مجھے کہتا تھا، عمر تو زندگی میں کیا کرے گا؟ چند اونٹ ہی نہیں تجھ سے چرائے جاتے؟ کہتے میری حیثیت یہ تھی کہ چند اونٹ نہیں چرا پاتا تھا میں، لیکن اللہ کی کتاب نے، اس قرآن نے مجھے وہ ترقی اور وہ عروج اور بلندی عطا فرمائی ہے۔ اب میں مسلمانوں کا حاکم ہوں، 9 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے حضرت عمر بن خطاب۔ اگر یہ عروج اور ترقیاں ملی ہیں تو اللہ نے اس قرآن کے صدقے عطا فرمائی ہے۔ یہ ہے قرآن کا عروج۔ اللہ اکبر۔ قرآن سے محبت اور تلاوت قرآن، یہ پانچوں انگلیاں ایک جیسی تو نہیں ہے۔ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بھی ہم سے عمل نہیں ہوتا تو پھر کوئی بھی نہیں کرتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ عمل کرنے والے بڑا عمل کرتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو ڈیلی 10 پارے پڑھتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو 15 پارے پڑھتے ہیں، اور ایسے بھی اللہ کے برگزیدہ بندے اور بندیاں ہیں جو روزانہ ختم قرآن کر دیتے ہیں۔ نماز فجر میں بیٹھے نماز مغرب تک اللہ کا قرآن کی تلاوت کرتے رہو، وہ اختتام کر دیا۔ یہ پانچوں انگلیاں ایک جیسی تو نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے، رمضان المبارک کے مہینے کو اتنا غنیمت جانتے، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ 63 قرآن پاک امام اعظم ابو حنیفہ رمضان المبارک میں ختم فرماتے تھے۔ ایک قرآن پاک دن میں ختم کرتے، ایک رات کو ختم کرتے۔ 60 تو یہ ہو گئے، اور 3 قرآن پاک نماز تراویح میں ختم کرتے۔ 63 قرآن امام اعظم ابو حنیفہ ایک ماہ کے اندر پڑھ لیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے عاشق قرآن تھے، اور اتنی رغبت کے ساتھ، اتنی دلچسپی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کہتے کہ میں بچپن کا زمانہ تھا، طالب علمی کا دور، یہ مکہ کے رہنے والے تھے، قریشی تھے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مدینہ شریف کی مسجد نبوی شریف کے جو شیخ الحدیث تھے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ تھے، جو فقہ مالکی کے امام ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں قافلے کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف میں نے سفر شروع کر دیا۔ کہتے ہیں مکہ سے مدینہ پہنچنے تک 16 دن لگے، 16 دن مکہ سے مدینہ آنے کے لیے۔ پیدل سفر ہوتے تھے نا، ہموار سیدھی سڑکیں بھی نہیں ہوتی تھی، پہاڑی سفر، اوپر چڑھنا ہے نیچے اترنا ہے۔ کہتے 16 دن لگے ہمیں مکہ سے مدینہ پہنچنے کے لیے، پڑھنے کے لیے جا رہے تھے امام شافعی۔ کہتے ان 16 دنوں میں میں نے سفر کے اندر 16 ختم قرآن کر دیے۔ سفر تو مشقت والی چیز ہے، لیکن وہ اس سفر کو بھی بابرکت بنا دیا کرتے تھے۔ ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہم حج عمرہ کے لیے جاتے، پورا البم بنا کے لاتے ہیں تصویروں کا، میں فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ گیا، اور میں نے کہا سب کچھ چھوڑ، مجھے یہ بتا تو نے حج عمرہ پہ گیا ہے، تو 20-22 دن لگا کر آیا، مجھے یہ بتا تو نے قرآن پاک کتنے پڑھے ہیں وہاں پر جا کے، کتنے ختم قرآن تو نے کیے، کتنے پارے وہاں پر جا کر پڑھے، کتنے نفل تو نے جا کر پڑھے، یہ بتاؤ ہمیں۔ ہمارے اسلاف تو وہ تھے
جو اپنے سفر کو بھی مبارک بنا دیا کرتے تھے. اتنی دلچسپی کے ساتھ اتنی محبت سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ فقہ حنفی کا جو امام ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. والدین کو چاہیے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، انہیں نصیحتیں بھی کریں. آپ نے نصیحت کی بیٹا ڈیلی قرآن کی تلاوت کرنی ہے، روزانہ باقاعدگی کے ساتھ تم نے قرآن پڑھنا ہے. تمہارا معمول یہ ہونا چاہیے قرآن پڑھنا ہے، اس کے بعد اس تلاوت قرآن کا ثواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفۃً پیش کر دینا ہے، اور اس تلاوت قرآن کا ثواب اپنے والدین کو پیش کرنا ہے. تلاوت قرآن کا ثواب اپنے اساتذہ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور کل امت مسلمہ اہل ایمان کو اس کا ثواب پیش کرنا ہے. یہ تربیت تھی، اتنی عمدہ سوچ تھی. ہم تو اسی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، ثواب جاتا بھی ہے کہ کوئی نہیں جاتا. ہم اس الجھن سے نکلیں گے تو اگلی بات کریں گے نا. ہمارے جو امام ہیں، امام اعظم یہ تابعین میں سے ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام کا زمانہ پایا ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی قرآن کی تلاوت بھی کرنا، اس کا ثواب سرکار کی بارگاہ میں والدین کو، اساتذہ کو اور اہل ایمان کو پیش کرنا ہے. اللہ اکبر. کاش ہمارا بھی یہ ذہن بنے، ہم بھی اپنے بچوں کی اسی طرح کی تربیت کریں. اچھا مجھے یہ بتائیں، اب ذرا قرآن کا اعزاز سمجھیں. کائنات کی جتنی کتابیں ہیں، دینی کتب ہیں یا دنیاوی کتب ہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں، ہر کتاب کا جو مصنف ہوتا ہے، لکھنے والا، وہ یہ لکھ دیتا ہے کہ بھئی میں نے بڑی کوشش کی ہے، اس میں کوئی غلطی رہے نہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی غلطی رہ جائے تو تم مجھے اطلاع دینا، اگلے انڈیشن میں اس غلطی کی تصحیح کر دی جائے گی، اس کو درست کر دیا جائے گا. ایسا ہوتا ہے نا. انسان جتنی بھی کوشش کر لے، اس کی کتاب کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں، نکل آتی ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. لیکن اس دھرتی پر واحد ایک کتاب قرآن مجید ہے جس کے آغاز میں اللہ یہ فرما رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. یہ ہے قرآن کا اعزاز. اس کے بارے میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں اگر کوئی غلطی دیکھے تو ہمیں اطلاع دینا، ہم درست کر دیں گے، بلکہ اس میں تو شک و شبہات کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں ہے. اللہ اکبر. قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے، مشرکین نے کہا کوئی وحی نہیں آتی ان پر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بات کی. مشرکین مکہ نے ان پر وحی نہیں آتی، یہ خود گھڑ کے بتا دیتے ہیں، کلام خود گھڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 4 چیلنج کر دیے کتاب اللہ کے حوالے سے. فرمایا اگر ایسی بات ہے تو تم اس کی مثل کوئی کتاب لا کر دکھاؤ، تم خود بھی شامل ہو جاؤ اور جتنے تمہارے حمایتی ہیں ان کو بھی جمع کرو اور اس کی مثل لا کر دکھاؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے مزید بات کہی کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دیں ادھی پچدھی کتاب دی تیسی مثل بنا ہی لینی سے پوری کتاب دی کتوں لے آئیے. فرمایا ایسا کرو، اگر پوری کتاب کی مثل تم نہیں لا سکتے تو اس قرآن کی 10 سورتوں کی کوئی مثل لے آؤ. فرمایا اگر 10 سورتوں کی بھی مثل نہیں تم لا سکتے. یہ چیلنج صرف اسی وقت نہیں، قیامت تک کے مشرکین کو چیلنج ہے. کرے ہمت لے کر آئے اس کی مثل. فرمایا اگر تم 10 سورتیں بھی اس کی مثل نہیں لا سکتے تو کوئی ایک سورت ہی لے آؤ اس کی مثل. بھائی فرمایا اگر تم ایک سورت بھی نہیں لا سکتے تو قرآن جیسی کوئی ایک بات ہی لا کر دکھا دو. فرمایا اگر تم ایسا نہ کر سکو، رب خود فرماتا ہے تم ایسا ہرگز نہیں کر پاؤ گے، تمہارے بس کی بات نہیں، تم اس کی مثل لاؤ. یہ کلام الہی ہے.
تو پھر ڈرو اس آگ سے. یہ تھا چیلنج اس کتاب کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے تمام مشرکین کو کیا, اور قیامت تک کے لیے اس کا چیلنج باقی ہے. ہمت کریں, نہیں تو پھر اس کی صداقت اور اس کی حقانیت کو تسلیم کریں کہ روح زمین پر سب سے سچی کتاب ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے, وہ کلام مجید ہے. جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں ان کے بارے میں تو یہ چیلنج نہیں کیا گیا اس کی مثل لاؤ, لا کر دکھاؤ. قرآن کے بارے میں یہ چیلنج کیا گیا. سب اللہ کے کلام ہیں, آسمانی کتابیں, صحیفے, سب پر ہمارا ایمان ہے. لیکن اب قرآن آ گیا ہے, قیامت تک قرآن کا قانون نہیں چلے گا. ایمان سب پر ہے, قانون اللہ کی اس کتاب کلام مجید کا چلنا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ بات بھی بڑی لطف کی ہے. علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ انہوں نے ذکر کی یہ حدیث پاک کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی کاف حروف مقطعات. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جان گیا, آگے چلو. ہاں, حضور نے فرمایا میں جان گیا ہوں. یا, حضور نے فرمایا میں جان گیا. عین, حضور نے فرمایا میں جان گیا ہوں. صاد, حضور نے فرمایا میں جان گیا. یعنی حروف مقطعات کا علم یا تو رب کے پاس ہے, اور رب کی عطا کے ساتھ جو صاحب قرآن ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس ہے. ایسا کیوں کیا گیا؟ تاکہ لوگوں کا ذہن درست ہو جائے. کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہم قرآن پانے میں حضور کی مثل ہے, کہ یہی قرآن حضور کو ملا یہی ہمیں مل گیا ہے. فرمایا اس میں بھی یہی ہے کہ جو سمجھ, جو علوم میں نے اپنے محبوب کو عطا کیے ہیں وہ تمہیں نہیں عطا کیے. ہم قرآن پانے میں بھی سرکار کی مثل نہیں. یہاں پر ایک بڑے لطف کی بات ہے. جتنی آسمانی کتابیں تھی, تورات, زبور, انجیل, اور جتنے صحیفے تھے وہ کتابی شکل میں اس دھرتی پہ تشریف لائے ہیں. پوری کی پوری کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. تورات پوری کتاب آئی ہے, زبور پوری کتاب آئی ہے, انجیل پوری کتاب آئی ہے, صحیفے بھی پورے کے پورے آئے ہیں. لیکن واحد کلام الہی قرآن پاک ہے. یہ یک مشت پوری کتاب ایک مرتبہ نہیں آئی, بلکہ اس کے نزول میں 23 سال لگے ہیں. قرآن اترتا رہا ہے, وقت گزرتا گیا ہے, 23 سال کا عرصہ لگا. سوال یہ ہے, اللہ نے دیگر آسمانی کتابیں, صحیفے یک مشت یک بارگی سے ایک ہی مرتبہ پوری کتاب نازل کر دی. قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے نزول میں 23 سال کا عرصہ لگا. کیوں؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ میں ایک مثال دوں, بات سمجھنے میں کچھ آسانی ہو جائے گی. میٹھی چیز ہوتی ہے نا, میٹھی جب کسی بچے کو دی جائے, جو سمجھدار بچہ ہوتا ہے نا وہ اس کو چباتا نہیں بلکہ اس کو چوستا ہے تاکہ اس کا لطف زیادہ دیر تک باقی رہے. جس بچے میں سمجھ نہیں ہوتی اس کو چباتا ہے اور تھوڑی دیر میں اس کا لطف ختم ہو جاتا ہے. نزول قرآن میں یہ رب اور محبوب کے درمیان کلام ہے. رب کی منشا یہ تھی کہ میرے محبوب مجھ سے زیادہ دیر ہم کلام رہے. اور دوسری بات یہاں پر بڑے لطف کی, قانون قدرت جو اللہ کا دستور تھا کتاب دینے کا, وہ تو پوری کتاب ایک ہی مرتبہ دینی تھی. لیکن اللہ نے اپنا قانون قدرت, اپنا دستور نزول قرآن میں تبدیل کیوں کیا؟ یک مشت نہیں بلکہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا یہ اترتا رہا. اس کی وجہ کیا تھی؟ کہتے اس کی وجہ یہ تھی, یہ سوال مشرکین نے بھی کیا تھا, اگر یہ کلام, یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے, سابقہ کتاب میں تو یک مشت آئی تھی, یہ
یکبارگی کے ساتھ کیوں نہیں آ رہی؟ یہ سوال مشرکین نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا، اس لیے آہستہ آہستہ اس کو اتار رہا ہوں کیونکہ میرے محبوب کی اس میں خواہش یہی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، سرکار کتنے مہربان ہے اپنی امت پر، رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا اکٹھی ایک مرتبہ کتاب نازل نہ کر، میرے غلام ایک ہی مرتبہ تمام اپنا جو ہے قرآنی قوانین پر کیسے عمل کریں گے؟ فرمایا محبوب کیا چاہتا ہے؟ عرض کی مولا تھوڑا تھوڑا آ جائے، اس پہ عمل کرنے پھر اور حکم آ جائے، پھر اس پہ عمل کرنے پھر اور حکم آ جائے، یہ آسانی رہے گی۔ رب نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش پر اپنا قانون، اپنا دستور بدلتے ہوئے قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کیا، یہاں تک کہ 23 سال کا عرصہ لگا اس پہ۔ رب کا پیار دیکھو اپنے محبوب سے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام دیکھو۔ اگلی بات بھی بڑے لطف والی ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ قرآن مجید کو ہر آدمی ہر حالت میں چھو سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر تلاوت قرآن کرنی ہے، قرآن کو پکڑنا ہے، چھونا ہے، تو حکم یہ ہوتا ہے پہلے پاکی حاصل کرو، وضو کر لو۔ جب پاکی حاصل ہو جائے گی، وضو تم کر لو گے، پھر قرآن کو چھو سکتے ہو۔ ناپاکی کی حالت میں کوئی بھی اس کو چھو نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں اس قرآن کا اعزاز دیکھو، یہ کتاب اپنے پڑھنے والے کو اپنے پڑھنے سے پہلے ہی پاک کر رہی ہے۔ ابھی قرآن کی تلاوت کی نہیں، ارادہ کیا ہے، اس ارادے پر یہ کتاب اس کو پاک کر رہی ہے۔ پہلے پاکی حاصل کر۔ جو کتاب پڑھنے والے کو اپنے پڑھنے سے پہلے پاک کر رہی ہے، جب اس کو پڑھا جائے گا تو پھر کتنا بلند مقام بندے کو حاصل ہو جائے گا۔ اس چیز پہ ذرا غور کریں کہ اس کتاب کا مقام کتنا اونچا ہے۔ اور یہ بات بھی لطف دینے والی ہے، اس کو بھی ذرا سمجھے۔ جب قرآن پڑھنا ہے تو کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب فرماتا ہے جو شیطان ہے نا، اس کے مکر اور فریب سے بچنے کے لیے تم میری پناہ میں آ جاؤ۔ کہیں ایسا نہ بنے کہ تم نے ارادہ تو کر لیا ہے تلاوت قرآن کا، وہ اپنے مکر اور فریب سے کوئی رکاوٹ نہ ڈال دے کہ تم اس سعادت سے محروم رہ جاؤ۔ تلاوت سے پہلے تم میری پناہ میں آ جاؤ شیطان کے مکر اور فریب سے بچنے کے لیے۔ آج اگر ہم کسی کی پناہ میں جائیں، آپ نے دیکھا ہوگا بچے کھیل رہے ہوں نا، جب کوئی بچہ اس پر غالب آئے وہ دوڑ کر دوسرے کے پیچھے ہو جاتا ہے، کہتا ہے بھی میں تیرے حوالے ہو گیا۔ وہ بچہ سینہ تھوڑا کر رہا تھا، پیچھے ہٹ، اب یہ میرے حوالے ہو گیا، تو قریب نہیں اس کے آ سکتا۔ اس بچے نے تو کہا ہی نہیں تھا کہ میں تجھے پناہ دیتا ہوں آ جا، لیکن وہ اس کی پناہ میں گیا تو اس نے اس کی سیفٹی کی ہے۔ ایسا ہے نا؟ لیکن رب ہو کر اپنے بندوں کو کہتا ہے شیطان کے مکر اور فریب سے بچنے کے لیے تم تعوذ پڑھو، میری پناہ میں آ جاؤ۔ جب رب خود پناہ دے رہا ہے تو پھر تعوذ پڑھنے سے لازم بندے کو پناہ ملے گی۔ اور جب بندہ اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے، اب مجھے بتاؤ پھر اس کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ یہ کمال بھی تو تلاوت قرآن سے مل رہا ہے نا، کہ اللہ جو ہے وہ اپنی پناہ میں لے رہا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے، ان کی کتاب ہے احیاء العلوم، آپ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، روایت کو ذکر کیا امام غزالی نے کہ اگر شیطان انسان کے دل پر جال نہ بنتا، اس کو وسوسے نہ ڈالتا، تو پھر انسان کا مقام تو اتنا اونچا تھا، میرے آقا فرماتے کہ تم زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کا مشاہدہ کرتے۔ یہ بلند مقام تھا انسان کا،
انسان شیطانی وسوسوں اور اس کے مکر اور فریب کی وجہ سے اس سعادت سے محروم ہو گیا ہے. فرمایا یہ تمہارا اعزاز تھا. آج ہم یہ اعزاز پا سکتے ہیں کب؟ جب ہم شیطان کو شکست دیں. ایسے تو نہیں نفس کے ساتھ جہاد کو جہاد اکبر کہا گیا ہے. یہ جہاد اکبر اسی چیز کا نام ہے کہ تم نے شیطان کو شکست دینی ہے. وہ تمہیں برائی کی طرف لے کر جائے, وہ گناہ پر آمادہ کرے, تم اپنے نفس کو کھینچ کر اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو. اس کو جہاد کہتے ہیں. وہ گناہ کا ارادہ کروائے تم سے, تم اسی وقت اس کی مخالفت کرتے ہوئے تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاؤ. یہ ہے شیطان کو شکست دینا. اللہ اکبر. حضرت امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام گزرے ہیں, فقہ حنبلی کے امام ہیں. امام احمد بن حنبل, انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ بن مسعود جو ہے یہ میری امت کا استاد ہے. صحابی رسول کا یہ مقام دیکھو. ان کی روایت میں آگے لانے لگا ہوں, ذرا توجہ کرنا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سعادت مند صحابی تھے. باہر سے آنے والا جب ان کی زیارت کرتا تو وہ یہ محسوس کرتا تھا کہ یہ بھی اہل بیت کا ایک فرد ہی ہے. اہل بیت میں سے تھے نہیں, لیکن اہل بیت سے محبت اتنی تھی وہ یوں سمجھتے تھے کہ یہ بھی اہل بیت کا ہی فرد ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات, میں نے صرف اشارہ دینا, آپ نے توجہ کرنی ہے کہ کون ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ اکرام میں افتاح کے منصب پر فائز تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہجرت کی رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھا کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے. ان کے پاس حضرت ابو بکر صدیق گئے اور کہنے لگے تمہارے پاس اتنی بکری ہیں, تم اپنی بکریوں کا دودھ دو گے ہمیں؟ سرکار کے لیے چاہیے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس وقت پتہ کیا بات کہی تھی؟ ابھی تو میرے آقا نے اس کا انتخاب ہی نہیں کیا, ابھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں حاضری نہیں ہوئی. اس وقت جب یہ بکریاں چراتے تھے حضرت ابو بکر صدیق سے کہنے لگے ابو بکر میں بکریوں کا چرواہا ہوں, مالک نہیں ہوں, میں کیسے اس کا دودھ دے سکتا ہوں؟ یہ اختیار تو مالک کا ہے. بس یہی بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عبداللہ بن مسعود کی پسند آ گئی. میرے آقا نے پھر اس کو چن لیا ہے اور فرمایا کہ وہ عبداللہ جس کی اس دور میں اتنی اونچی فقاہت ہے, جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا انتخاب کر لیا پھر ان کی فقاہت کا کتنا بلند مقام ہوگا. وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ذکر کرتے ہیں. زازان نامی ایک شخص, کیا نام ہے جی؟ زازان, جس کو امت اب حضرت زازان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے پکارتی ہے. ابھی اسلام قبول نہیں کیا, اسلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود کا وہاں سے گزر ہوا. زازان نامی شخص نشے میں دھت باجا بجا رہا ہے اور اتنی اپنا جو ہے سوز والی ان کی آواز ہے جو کانوں میں رس گھولتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنی چادر اتاری, چادر اتار کر زازان کے سر پہ ڈال دی. سر پہ ڈالنے کے بعد فرمایا کتنی خوبصورت اس کی آواز ہے, کاش کہ اس آواز میں یہ اللہ کا قرآن پڑھے. بات کو سمجھ رہے ہو؟ وہ کس حالت میں تھا؟ نشے میں دھت, شراب کے نشے میں دھت تھا اور باجا بجا رہا تھا, گانے گا رہا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ نہیں فرمایا
डंडे सोटे ले आओ, इसकी लत्ता बांह तोड़ दो, इसका सर फोड़ दो, ये शराब पीता है और गानों की धुन में लगा हुआ है। नहीं, बल्कि अपनी चादर उसके सर पे डाली और फरमाया इतनी खूबसूरत आवाज है, काश के इस आवाज में अल्लाह का कुरान पढ़े। कोई बात समझ आ रही है कि नहीं? हमारा अंदाज और तरह का है। हम तो कहते हैं कि बस इसको ज़बह कर दो। अब ये हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अंदाज़े तबलीग देखो। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने चादर डाली, तशरीफ ले गए। जब उसके नशा खत्म हुआ, बाजा उसने छोड़ा, कहा ये सर पे चादर कौन डाल गया? लोगों ने कहा तुझे पता भी है कौन आया था? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद यहां पर तशरीफ लाए थे, तुम्हें इस हालत में देखकर उन्होंने अपनी चादर तुम्हारे सर पर डाली। ज़ाज़ान कहने लगे बताओ अब्दुल्ला बिन मसूद क्या कह रहे थे? लोगों ने कहा अब्दुल्ला बिन मसूद फरमा रहे थे कितनी खूबसूरत इसकी आवाज है, काश के इस आवाज में अल्लाह का कुरान पढ़े। ज़ाज़ान ने उसी वक्त अपना बाजा तोड़ दिया। फौरन हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज की ऐ अब्दुल्ला बिन मसूद, क्या ज़ाज़ान तौबा करे तो रब कबूल कर लेगा? अल्लाह अकबर। आपने फरमाया क्यों नहीं। तो ये एक अंदाज़े तबलीग था जिसकी वजह से वो ज़ाज़ान से हजरत ज़ाज़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बन गए। हम भी अपनी तबलीग का अंदाज यूं मीठा रखें। हजरत मौला अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस रिवायत को मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है। बात बड़ी तवज्जो तलब है। मौलाना रूम कहते हैं कि मौला अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अपने दुश्मन से मुकाबला हुआ। आपने उसको जेर किया, उसकी छाती पे चढ़ गए, करीब था तलवार मार के उसका सर उसके बदन से अलग करते, लेकिन उसने बेबसी में मौला अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पे थूक दिया। कंट्रोल देखो हजरत मौला अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु का। आपने तलवार मारते हुए वही तलवार को रोक दिया, उसकी छाती से नीचे उतर गए और कहने लगे जा चला जा। इतनी आसानी से तो वो उठ नहीं पाया होगा। जिसको मौला अली पाक ने गिराया हो, क्या ख्याल है आसानी से उठ जाएगा वो? आखिर उठते हुए भी टाइम लगा होगा। उठते उठते उसने कहा अली क्या हुआ? मैं तेरे मुकाबले में तुझे कत्ल करने आया था, जब तू मुझ पर गालिब आ गया, तुझे गुस्सा दिलाने के लिए मैंने तेरे मुंह पर थूका है। तू तो बेदर्दी से मेरा कत्ल करता, मेरे टुकड़े टुकड़े कर देता, लेकिन तूने मुझे छोड़ दिया। मौला अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ओ सुन, मैं तेरे मुकाबले में आया था अल्लाह की रजा के लिए, लड़ा था रब की रजा के लिए, तेरी छाती पे चढ़ गया था अल्लाह की रजा के लिए, कत्ल कर रहा था तुझे अल्लाह की रजा के लिए। जब तूने मेरे चेहरे पे थूका तो मेरे नफ्स का भी कुछ दखल हो गया था, मैंने तलवार रोक ली, इसलिए कि अली रब का बंदा है, अपने नफ्स का बंदा नहीं है। जा चला जा। अब उसने क्या कहा? कहने लगा अली अगर तू मुझे मारता तो तूने एक फर्द को कत्ल करना था, लेकिन तेरी इस अदा ने मेरे कुफर को कत्ल कर दिया है, तो मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर। ये एक अंदाज था कि इस अंदाज की वजह से उनका कुफर ही कत्ल हो गया है। मकसद तो कुफर को खत्म करना है, मकसद बुराई को खत्म करना है। समझदार डॉक्टर और हकीम जो होता है ना, वो मरीज को खत्म नहीं करता, मरीज के मर्ज को खत्म करता है। तो हमारे लिए भी समझदारी ये होनी चाहिए कि मरीज की जो मर्ज है उसको खत्म करें, ना कि मरीज को जहर का टीका लगाए। समझ आ रही है मेरी बात? अगली बात सुने, टाइम भी चुके, या आखिरी बात करने लगा हूं। ये आखिरी बात सुन लें। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दिल है ना, दिलों पे ताले लग जाते हैं।
دلوں پہ تالے لگ جاتے ہیں، تالے۔ عرض کی گئی ہے دلوں پہ جو تالے لگتے ہیں یہ کیوں لگتے ہیں تالے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے قرآن میں تفکر، اللہ کے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیتا ہے نا، تو پھر دلوں پہ تالے لگ جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں اور کتنا قرآن کو سمجھتے ہیں؟ تو قرآن میں تفکر نہ کرنے کی وجہ سے دلوں پہ تالے لگتے ہیں۔ آخری بات اس کے بعد ایک اپیل آپ لوگوں سے کرنی ہے، تشریف رکھیے گا، بس بات کو میں ختم کر رہا ہوں۔ دلوں پہ تالے لگتے ہیں اس وجہ سے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے۔ بخار ہو نا تو جسم جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے، ہاتھ لگانے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو تو بخار ہے، یرکان اور آنکھیں پیلی ہو جائیں تو علامت ہے نا۔ ایسے ہی جو قوم، یعنی جس قوم کے اندر حرام خوری شروع ہو جائے، دل پہ تالے لگنے کی یہ علامت ہوتی ہے کہ دل پر تالے لگ جائیں، پھر بندہ حلال حرام میں تمیز ختم کر دیتا ہے۔ جس قوم کی بیٹیوں کے سر سے حیا کی چادر اتر جائے، یہ علامت ہے اس چیز کی کہ ان کے دلوں پہ تالے لگ جائیں گے۔ اور جس قوم کے والدین لقمہ حرام اولاد کے پیٹ میں ڈالیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ دلوں پہ تالے لگ جائیں گے۔ اور جس قوم کے افسر حرام خور ہو جائیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ دلوں پہ تالے لگ جائیں گے۔ بات مختصر کروں، جس قوم کے حاکم اللہ اور اس کے رسول کے غدار ہو جائیں، یہ علامت اس چیز کی ہے کہ دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں۔ اور یہ تالے کھلیں گے کیسے؟ انشاءاللہ تعالی یہیں سے ہم اگلے جمعۃ المبارک میں اس بیان کو شروع کر دیں گے۔ اب ٹائم ہو گیا، ایک اپیل ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جب تم صبح کرو تو اس حال میں کرو کہ صدقہ کر دو، اگرچہ آدھا چھوارا ہی کیوں نہ ہو، دن بھر کی جتنی بلائیں تمہاری طرف اتریں گی نا، یہ صدقہ جو ہے ان بلاؤں سے تمہیں محفوظ رکھے گا۔